السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے ہم اس درس میں کتاب مصطلح الحدیث یعنی کتاب من اطیب المنح لمؤلفہ اس کا دراسہ کریں گے، اور اس کے اندر تقریباً ہم نے جو ضعیف حدیث کی قسمیں یا ضعیف حدیث کی جو سبب ہو سکتے، حدیث کے ضعیف ہونے کا جو سبب بن سکتے تھے، ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا کہ حدیث کے ضعیف ہونے کے دو مین سبب ہیں، ایک ہے سقط فی الاسناد، دوسرا طعن فی الراوی۔ سقط فی الاسناد اس کی 6 قسم، مرسل، معلق، منقطع، مرسل خفی، تدلیس اور یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا ہم نے دراسہ کیا۔ اس کے بعد الطعن فی الروات، الطعن فی الروات میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ما یرجع الی عدالت الراوی، دوسرا ہے ما یرجع الی ضبط الراوی، حفظ الراوی، جن میں 5 چیزیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا۔ اب مصنف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں تقسیم الخبر الی مرفوع و موقوف و مقطوع، کی خبر کی تقسیم مرفوع کی طرف، موقوف کی طرف اور مقطوع کی طرف۔ کہتے ہیں ینقسم الخبر باعتبار منتہى سندہ الی مرفوع و موقوف و مقطوع، کی سند کے منتہا کے اعتبار سے یعنی آخر کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں مرفوع، مقطوع اور موقوف کی طرف، یعنی کہ اس اعتبار سے حدیثیں کی قسمیں کی جاتی ہیں، اور جو قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ ہے موقوف، مقطوع اور مرفوع۔ تو کہتے ہیں المرفوع وانواعہ، المرفوع وانواعہ، مرفوع کس سے کہتے ہیں؟ جو حدیث کی تعریف ہے وہی مرفوع کی بھی تعریف ہے۔ ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر صریحا او حکما، صریحا او حکما، کی وہ باتیں جن کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، یعنی ہر وہ اقوال اور افعال یا تقریرات سمجھ لو کیا ہے نا، یعنی اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہیں، ان کے موجودگی میں کیے گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر نہیں کیا ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَرَّرَ هَذَا الْأَمْرِ أَوْ أَقَرَّ بِهَذَا الْأَمْرِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کو ایکسپٹ کیا۔ تو کہتے ہیں ہر وہ تقریرات یا افعالات یا اقوال جن کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور ان کا یہ نسبت ثابت ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں، اقوال اور افعال ہیں، یعنی بعد میں ان پر حکم لگانا کہ سند کے اعتبار سے دیکھنا اور متن کے اعتبار سے دیکھنا کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ تو کیا ہے وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں۔ اور پھر یہ مرفوع جو ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں، ایک صریحاً ہوتے ہیں، ایک حکماً ہوتے ہیں۔ صریحاً یعنی واضح طور پر بغیر کسی لف و نثر کے واضح طور پر پتہ چلے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صراحتاً کہتے ہیں۔ دوسرا جو حکماً ہوگا کہ صحابہ کرام کیے ہو کوئی بات کہیں جس میں مجال عقل کا کوئی دخل نہ ہو، یا صحابہ کرام کہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے سامنے ایسا کیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ حکم میں داخل ہوں گی، حکم میں داخل ہوں گی۔ تو وہی مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا وانواعہ ستہ، اس کی 6 قسمیں ہیں۔ ایک ہے المرفوع القول صریحا، دوسرا ہے المرفوع الفعل صریحا، تیسرا المرفوع التقریری صریحا، المرفوع التقریری صریحا۔ المرفوع القول صریحا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ صراحتی طور پر، واضح طور پر ان الفاظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ صحابی یہ کہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا وکذا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں فلاں باتیں کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، یا یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وہ صراحت کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہا، یا اللہ کے رسول ایسا کہا کرتے تھے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جو اس کو مرفوع قولی صریحاً کہا جائے گا، مرفوع قولی صریحاً کہا جائے گا۔
اس کے بعد ہے المرفوع الفعلی صریحا، یعنی واضح طور پر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو کیا ہے. ان یقول الصحابی کہ صحابی کہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ فلاں فلاں یا یہ چیز کرتے رہے. او یقول ہوا وغیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا کہے کہ یعنی صحابہ کرام کے سے روایت کر کے، یعنی صحابہ کرام ہیں پھر ان سے کوئی دوسرا روایت کر کے کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع فعلی صریحا. اس کے بعد المرفوع التقریری صریحا کیا ہے کہ ان یقول صحابی فعلت بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے اس طریقے سے کیا. جب ہم نے اس طریقے سے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی موجودگی میں ان کے سامنے کیا، تو اگر غلط ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا ہوتا؟ منع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے. لیکن ما منع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهذا يدل ان هذا الفعل جائز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم منع، عدم مؤاخذہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ فعل صحیح ہے. یہ فعل کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کے بعد ولم یذکر انکارہ لذلک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس پر مذکور نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس کا اقرار کیا، اس کو ایکسپٹ کیا. اس کے بعد المرفوع القولی حکما، المرفوع القولی حکما. ابھی تک ہم کیا پڑھے تھے؟ صراحتاً، یعنی کہ صراحت کے طور پر، واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کیا ہے یا ان کے سامنے کیا گیا ہے، انہوں نے اس پر نکیر نہیں کی. دوسرا ہے کہ اس کے قول کے حکم میں آئے، وہ قول کے حکم میں آئے. کیسے؟ ان یقول الصحابی غیر المعروف بالاخذ عن اهل الكتاب قولا لا مجال للرأي والاجتهاد فيه ولا تعلق له ببيان غریب او شرح مشکل، کہ کوئی صحابی ایسا بات کرے جو کہ غیر معروف ہو، بالاخذ عن اهل الكتاب، کہ وہ اہل کتاب سے حدیثوں کو لینے والا نہ ہو. غیر المعروف ہی یعنی اس کے تعلق سے یہ بات مشہور نہ ہو یا وہ اس چیز سے نہ جانا جاتا ہو کہ وہ اہل کتاب سے حدیثوں کو یعنی اسرائیلیات وغیرہ لیتا تھا، یعنی اہل کتاب سے وہ حدیثوں کو نہیں لیتا تھا، ان کی باتوں کو سننے والا وہ نہیں ہے. جب کوئی صحابی اس طریقے سے ہو اور اس صفت سے متصف ہو کہ وہ اسرائیلیات کو اور اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کی باتوں کو نقل کرنے والا نہ ہو، اور وہ کوئی بات کہے اور اس بات کے اندر عقل کا کوئی دخل نہ ہو، لا مجال للرائے والاجتہاد، اس میں اجتہاد اور رائے اور عقل کی کوئی دخل نہ ہو، ولا تعلق له ببیان غریب، اور اسی طریقے سے اس چیز کا، اس بات کا تعلق کسی غریب الفاظ یعنی مشکل الفاظ، غریب الفاظ، غموض والے الفاظ جس کے معنی واضح نہ ہو ان کے بیان سے تعلق نہ رکھتا ہو، اور اسی طریقے سے کسی مشکل الفاظ کے شرح سے تعلق نہ رکھتا ہو، جیسے کہ مثل اخبارہ عن الامور الماضیہ، گویا کہ وہ اخبار ماضیہ یعنی گزری ہوئی باتوں کے تعلق سے خبر دے رہا ہے. کبد الخلق ونحوہ، مثال کے طور پر امت کے مخلوقات کے پیدا کرنے کے تعلق سے، یا آنے والے امور، مستقبل میں جو امور پیش ہوں گے یا جو چیزیں رونما ہوں گی یا واقع ہوں گی ان کے تعلق سے، یعنی فتن اور احوال قیامہ کے تعلق سے اگر کوئی صحابی کرام اس طریقے سے خبر دے رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وَقَذَا اِخْبَارُ أَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِ ثَوَابُ مَخْصُوصٌ أَوْ عِقَابُ مَخْصُوص، یا کوئی ایسی خبر دے رہا ہے جس کے کرنے میں مخصوص ثواب ہے، جس کے چھوڑنے میں مخصوص عقاب ہے، تو کیا ہوگا؟ ایسی باتوں کو مرفوع کیا کریں گے؟ قولی حکمی کہیں گے، مرفوع قولی حکمی کہیں گے، کیونکہ نہ تو وہ اہل کتاب سے لینے مشہور ہے اور وہ بات عقل سے تعلق نہیں رکھتی ہے، وہ اجتہاد سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بات کسی الفاظ کے، غریب الفاظ کے یا مشکل الفاظ کے شرح سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ بات تعلق رکھتی ہے امور ماضیہ سے اور اخبار مستقبلہ سے، اور اس طریقے سے وہ بات
تعلق رکھتی ہے ثواب کا، مخصوص ثواب اور مخصوص عقاب کسی فعل کو کرنے اور کسی فعل کے نہ کرنے پر، تو گویا کہ یہ فعل جو ہوگا، یہ قول جو ہوگا، اگرچہ صحابی اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر رہا ہے، وَإِن لَمْ يَنْسِبُ الصَّحَابِي هَذَا الْقَوْلِ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بسبب التورع والزہد ولكن هذا الحديث له حکم الرفع، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ اس کے لیے رفع کا حکم ہے، اور اس کو کیا کہیں گے؟ یہ قولی رفع ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ قولی حکم، یہ مرفوع قولی اور حکمی ہوگا۔ اس کے بعد دوسری جو قسم ہے المرفوع الفعل حکما، فعل کے اعتبار سے، فعل کے اور حکم کے اعتبار سے، اور فعل ہو وہ کیا ہو؟ مرفوع ہو۔ نحو ان يفعل الصحابی، مثال کے طور پر کہتے ہیں ان يفعل الصحابی فعلا لا مجال للرأي فيه، کہ صحابی ایسا کوئی کام کرے جس میں مجال کی اور رائے کی اور اجتہاد کی کوئی گنجائش ہو، کوئی چیز نہ ہو۔ کصلاۃ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکسوف، جس طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلاۃ، اور صلاۃ کون سا تھا؟ صلاۃ کسوف، جس کے اندر کیا کرتے تھے؟ انہو رکع رکوعین فی کل رکعت، کی ہر رکعت کے اندر دو رکوع کرتے تھے۔ تو یہ فعل جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا عقل سے کوئی تعلق، گویا کہ كأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلذلك أنه فعل هذا وركع في كل ركعتين ركوعين، کہ ہر رکعت میں دو رکوع انہوں نے کیا۔ تو گویا کہ یہ فعل اس کا اجتہاد سے، عقل سے کوئی دخل، عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کیا یہ مرفوع فعلی اور حکمی ہوگا۔ اس کے بعد المرفوع تقریر حکما کی مثال کیا ہے؟ ان يخبر الصحابی انهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كذا ولا ينكر عليهم، کہ صحابی یہ حکم دے، یہ بتلائے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ فلاں فلاں چیز کرتے تھے، اور ان پر عہد و نکیر، ان پر نکیر، اور ان کو منع نہیں کیا گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ المرفوع تقریری حکمن۔ اور اس کے علاوہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کچھ صیغ ہیں جو کہ مرفوع جو ہوں گے، جن کے حکم کا رفع ہوگا، جیسے صحابی کہ من السنت قضا، اگر صحابی کوئی لفظ استعمال کر رہا کہتے ہیں من السنت قضا، تو گویا اگرچہ وہ اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ یا کہ امیر نبی قضا، یا ہمیں اس طریقے سے حکم دیا گیا، تو حکم دینے والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ نہینا عن قضا، منع کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ او يحكم الصحابی علی فعل من الافعال بانه طاعت اللہ او لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی کسی فعل کے اوپر حکم کرے یا حکم لگائے کہ یہ اس سے کرنا ثواب ہے، اس سے کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا اس کے رسول کی اطاعت ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ حکم کے درجے میں، مرفوع کے درجے میں آئے گی۔ یا اس طریقے سے کسی معصیت سے روکنا کہ یہ معصیت کا کام ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع کے حکم میں آئے گا۔ جیسے عمار بن یاسر رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کا قول، من صام یوم الشک فقد اصاب القاسم، کہ جس نے یوم الشک یعنی مہینہ جو 29 اور 30 کا ہوتا ہے، اور یوم الشک کا وہ روزہ رکھ لیا بغیر چاند کو پتہ چلے، تو روزہ کے گویا کہ ابو القاسم یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے کہ ان کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ یوم الشک کا روزہ منع ہے۔ رواہ اصحاب السنن وعلقه البخاری، اس حدیث کو اصحاب السنن نے روایت کیا اور امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ تو یہ چیز تھی مرفوع، اور مرفوع کا معنی کیا، مرفوع کا انواع کیا ہے، جن کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ ان تمام چیزوں کا ہم نے دراسہ کیا، اور آج کا درس اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔